ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم. تھوڑا اور آگے آ جائے میرے اور مل کر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. جیسے ہمارے مولانا نے فرمایا کہ رمضان مہینہ بس آنے والا ہے. کل انشاءاللہ وہ رات ہوگی, ہم سب تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اتوار کی صبح سے ہمارا روزہ شروع ہوگا. بولو انشاءاللہ. سب سحری بھی کریں گے, افطاری بھی کریں گے, بھوکے بھی رہیں گے, پیاسے بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان مہینے کو قبول فرمائے. جیسے مولانا فرماتے تھے نا, حضرت جنید بغدادی کا ایک جملہ ہے کہ شعبان اور رمضان تو بنا لے, باقی 10 مہینے اللہ ہم سب کے بنا لے گا انشاءاللہ. میرے کو رمضان کا مہینے آ رہا ہے, ایک حدیث پاک سنانا اور اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے. ہم سب ارادہ کریں بھائی رمضان میں 2-4 کام جو بتائے جائیں گے سب کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا, سب کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اتنی بات تو پکی ہے کہ یہ مہینہ بھی رحمت والا اور آنے والا مہینہ اور زیادہ رحمت والا. شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ, ساتھ میں بولو شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ, اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ. تو یہ مصطفیٰ کا مہینہ, یعنی یوں کہو آج کا جو رات ہے یہ مصطفیٰ کا مہینہ, کل جو رات ہوگی وہ اللہ کے مہینے والی رات ہوگی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ایک طرف مصطفیٰ والی رات, ایک طرف اللہ والی رات. دعا کرو یہ دونوں راتوں کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان مہینہ بولو اللہ کا مہینہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ پورا مجمع صلی اللہ علیہ وسلم, شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. اور آپ کو معلوم ہے ابھی رمضان مہینہ آئے گا نا, ایک بات بتاؤں کون سا مہینہ آئے گا کل سے انشاءاللہ. بولو کون سا مہینہ. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں, یہ مہینے کا نام رمضان کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نام اللہ نے رکھا. بولو یہ نام اللہ نے رکھا. اس میں قرآن اتارا بھائی, اسی مہینے میں قرآن پاک اللہ نے اتارا, اور اللہ نے نام رکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے نام رکھا رمضان. رمضان اے میرے پیارے بھائیو سنو, رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلاؤ. بولو کسی چیز کو جلا دینا, اتنا جلانا کہ اس کو راکھ بنا دینا. راکھ بنا دینا یعنی پاؤڈر بنا دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. بھائی رمضان کا ترجمہ یہی, کسی چیز کو جلانا, بولو پھر راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا. تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کل سے رمضان مہینہ شروع ہوگا, اس میں جلانا کون سا ہے, راکھ بنانا کون سا ہے, ہوا میں اڑانا کون سا ہے؟ نہیں ہے. رمضان مہینے کے معنی کسی چیز کو جلاؤ, راکھ بناؤ, ہوا میں اڑاؤ. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا یہ مہینہ آتا میں سب بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا. اللہ فرماتا رمضان کا چاند آتا میں سب کے گناہوں کو جلا دیتا. اتنا جلاتا راکھ بنا دیتا کہ جب عید کا چاند آتا ایسے اللہ ہوا میں اڑا دیتا جیسے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بندے نے کوئی گناہ کیا. رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو جلا دیں گے, اللہ ہمارے گناہوں کو راکھ بنا دیں گے, اللہ ہمارے گناہوں کو ہوا میں اڑا دیں گے. اور اللہ کہے گا اس نے رمضان میں ایسا رویا, ایسا روزہ رکھا
کہ ہم نے بھی فیصلہ کر دیا اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو میرے دوستوں پاک ہونے کا مہینہ آ گیا۔ بولو کون سا مہینہ آ گیا؟ رمضان، جس میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن میں پہلے ایک بات بتاؤں، سب سنیں گے نا، عمل کریں گے انشاءاللہ، کہ رمضان میں ہم کو کیا کیا کرنا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سناؤں، اتنی بات بتاؤ، ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے کہ نہیں؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو، اولپاڑ میں آتا رہتا ہوں بھائی، کوئی اولپاڑ بہت دور تھوڑی ہے بھائی، سب جانے پہچانے لوگ میرے بیٹھے ہیں۔ اب یہ کوئی ایسا کوئی نیا مولانا تھوڑی آیا ہے، یہ تو ہم سب لوکل لوگ بیٹھے ہیں۔ سوال پوچھو جواب دے دو، میرے کو بھی سبق یاد کرنا، آپ کو بھی یاد کرنا۔ بولو نا، ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے، یعنی بلند آواز سے بولو، گئے تھے نا؟ گئے تھے۔ ساتوں آسمانوں کو پار کیا کہ نہیں کیا؟ بولو نا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی جب معراج پہ گئے نا تو ساتوں آسمانوں کو پار کیا۔ ویسے تو بہت کچھ پار کیا، میں صرف اتنا بتا دو کتنے آسمانوں کو پار کیا۔ اور جب ہمارے نبی کو ساتوں آسمانوں پر جانا تھا نا، اللہ نے فرمایا ادنو منی یا عبدی، اللہ نے کہا آ جاؤ میرے مصطفیٰ، آ جاؤ ساتوں آسمانوں کو پار کرو۔ اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا تھا اللہ یہ ساتوں آسمانوں کو کیسے پار کرنا؟ تو اللہ نے بڑے پیار سے کہا تھا اور میرے نبی بہت شان والے ہو، آ جاؤ، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہر آسمان پر، یہ بخاری مسلم میں لکھا، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا اور تم سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو آسمان کتنے ہیں؟ تو نبی بھی کتنے کھڑے انتظار میں؟ ساتھ۔ کون کون سے نبی انتظار کر رہے تھے ہمارے نبی کا؟ کون کون سے نبی انتظار کر رہے تھے ہمارے نبی کا؟ آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا، ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی جب آخری آسمان پر پہنچے، خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ کتنے آسمانوں کو پار کیا ہمارے نبی نے؟ ہر آسمان پر ہمارے نبی کی کوئی نہ کوئی نبی سے کیا ہوئی؟ اب آپ کو واقعہ سناؤ، رمضان والا واقعہ سناؤ۔ ہمارے نبی جب ساتوں آسمان کو پار کر رہے تھے، ساتھ میں کون تھے؟ بولو 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 بولو، ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے بھائی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں تھے۔ آسمانوں کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی کے قریب آئے اور کہا پیارے نبی ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی تو آسمانوں کو پار کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں حضرت جبرائیل آئے اور ایک اجازت مانگی، بھائی پرمیشن مانگی، ایک فرشتہ آپ سے، بولو ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اجازت دو تو فرشتہ آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولپاڑ والوں اتنا پیارا جواب دیا، کہا کوئی فرشتہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ ارے تم تو فرشتے کے سردار ہو بھائی، امیر کون؟ سارے فرشتوں کے امیر کون؟ جب تم سے ملاقات ہو گئی بھائی، سب کے بڑے امیر سے ملاقات ہو گئی تو باقی ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ اور سچ بتاؤ نا، اتنا تو اولپڑ میں معلوم ہوگا نا، فرشتے کتنے؟ نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم فرشتے کتنے؟ میرے کو بھی نہیں معلوم، آج تک کسی کو نہیں معلوم فرشتے کتنے ہیں۔ اللہ نے چھپا دیا، اللہ نے کہا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کہتا میرا وہ فرشتوں کا لشکر، اللہ کہتا میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں لکھا فرشتے کتنے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتنے فرشتے؟ بولو اللہ نے کسی کو بتایا؟ جب اللہ نے نہیں بتایا تو میرے کو کیسا معلوم ہوگا؟ آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے کتنے۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے امیر کون ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ بولو نا امیر کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کا ذکر کریں گے نا تو امیر کا الگ سے ذکر کریں گے۔
اللہ فرشتوں کا ذکر کریں گے. جیسے بڑی رات آتی ہے, اللہ کہتا فرشتے آئے, فرشتے آئے, فرشتے آئے. اللہ ساتھ میں کہتا معلوم ہے فرشتے تو آئے, ان کے امیر جبرائیل بھی زمین پر آئے, ہے نا. قرآن میں دیکھو ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں پڑھو, میرے ساتھ میں قرآن پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی رات ہے, شب قدر ہے. اللہ کہتا فرشتے آسمانوں سے اتر رہے, پھر کہتے تنزل الملائکہ, فرشتے تو اترتے اترتے, والروح, اللہ کہتے فرشتوں کے سردار اور امیر جبرائیل بھی زمین پہ آ رہے ہیں. تو بولو نا سارے فرشتوں کے بڑے کون؟ ہاں وہ واقعے پر آ جاؤ. ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں. کون ملے؟ حضرت جبرائیل تو ساتھ میں. حضرت جبرائیل نے کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ارے فرشتہ مجھے ملنا چاہتا, فرشتے کے امیر تو میرے ساتھ میں. لیکن پھر بھی حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ اجازت دے دو تو بہت اچھا, وہ فرشتہ آپ سے ملنا چاہتے. اب سننا سب لوگ برابر سننا, ہمارے نبی نے اجازت دی, آنے دو. کس کو آنے دو؟ ارے بولو نا کس کو آنے دو؟ بس حضرت جبرائیل نے وہ آسمان سے ایک پردہ ایسے اٹھایا اور وہ فرشتے آئے. کہہ دو سبحان اللہ, کہو کیسا پیارے فرشتے وہ آئے آئے اور انسان کی شکل میں آئے. بولو انسان کی شکل میں آئے, ہمارے نبی کے قریب آئے, سلام کلام ہوا. ہمارے نبی نے وہ فرشتے کو ایک سوال پوچھا, تم کو اللہ نے کب پیدا کیا؟ اللہ نے کب پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے وہ فرشتے کو سوال پوچھا, اللہ نے تم کو کب پیدا کیا؟ وہ فرشتے نے جواب دیا میرے پیارے نبی اللہ نے مجھے کب پیدا کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا. اوہ کیسے فرشتے ہوں گے وہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کر رہے. کب پیدا ہوئے؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے پوچھا ارے اتنی لمبی عمر تمہاری, حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے, ابھی تک تم ہو, تم کرتے کیا ہو اس وقت سے اب تک کیا کرتے ہو؟ وہ فرشتے نے جواب دیا مجھے اللہ نے جب سے پیدا کیا میں ایک ہی کلمہ پڑھتا ہوں, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. بولو محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. ارے میں آپ کا نام اس وقت سے لیتا ہوں, حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے آپ کا نام بتایا, میں آپ کا نام اس وقت سے لیتا ہوں اور قیامت تک میں آپ کا نام لیتا رہوں گا. لیکن آج جب مجھے خبر ملی کہ آپ آسمان پر آئے, میں نے اللہ سے پوچھا جن کا نام لیتا ہوں ان کا چہرہ تو دیکھنے دے دے اللہ, ان کا دیدار تو دے دے. تو اللہ نے کیا جواب دیا, اگر ان کا دیدار کرنا ہے انہی کو پوچھ لو, اگر وہ اجازت دے دے تو دیدار کر لینا. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے اجازت دے دی, آج میں آ گیا آپ کے ساتھ. کہا میرے پیارے نبی پیدا کرنے والے کی قسم لوگوں نے آپ کو اب جانا ہوگا, لیکن ہم تو آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے ایک ہی جملہ ہماری زبان پر ہے اور قیامت تک رہے گا, محمد الرسول اللہ. بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے اس فرشتے سے پوچھا کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے کیا ہو, تم میری ملاقات تو ہو گئی, کیا چاہتے ہو؟ وہ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا کتنے زمانے سے آپ کا نام لیتا ہوں, کتنے زمانے تک آپ کا نام لیتا رہوں گا. آپ پوچھتے ہو میں کیا چاہتا ہوں, بس اتنا چاہتا ہوں آج اجازت دو تو آپ کی پیشانی کو چوم لوں, آج اجازت دو تو آپ کی پیشانی کو. ارے میرے اور پار والوں بولو نا اللہ میرے کو اور آپ کو بھی وہ منظر دکھائے, قیامت کے دن وہ منظر ہوئے کہ ہم گنہگار آگے بڑھے اور نبی کی مبارک پیشانی کو چوم لے ہوئے. ہمارے نبی نے کہا آ جاؤ. فرشتہ کیسے خوش نصیب آئے, ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما, اور جب چوم کے جانے لگے تو اب سننا وہ فرشتہ خود کہہ رہے میرے پیارے نبی ایک چیز بتاؤں آپ کو یہاں آسمان پر ایک چیز بتاؤں, کیونکہ میں تو آسمانوں پر ہی رہتا ہوں بھائی, آسمانوں پر رہتا ہوں, ساری جانکاری میرے پاس ہے. آپ کو ایک چیز بتاؤں. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ہاں بتاؤ, یہاں تو سب عجیب ہی عجیب ہے, بتاؤ. تو وہ فرشتے نے پھر ایک پردہ اٹھایا. بولو وہ فرشتے نے ایک پردہ اٹھایا. تو ہے جیسا پردہ اٹھائے نا, ایک بہت بڑا بیگ رکھا ہوا, بیگ سمجھتے ہو نا, صندوق وہ ہم لوگ سفر میں لے جاتے, وہ ایسا نہیں, بہت بڑا بیگ رکھا, یہ مسجد سے بھی چوڑا بیگ رکھا ہوا, اور کلر بھی گرین. بولو کلر بھی کیسا
گرین اور چمکتا چمکتا بیگ. تو ہمارے نبی نے جب دیکھا نا تو اس فرشتے سے کہا ما ھذا الصندوق الاخضر، کہا یہ کیا، یہ گرین کلر کا بیگ کیا ہے؟ اس فرشتے نے جو کہا وہ سننا. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے پوچھا، فرشتے نے پردہ اٹھائے، بولو کیا نظر آیا؟ کون سے کلر کا؟ اور چمکتا چمکتا. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا، ہرا صندوق کیا، یا آسمان پر ہرا صندوق کیا؟ اس فرشتے نے کہا میرے پیارے نبی ابھی تو آپ معراج پہ آئے ہو، ابھی تو آپ معراج پہ آؤ. ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ آپ پر بھی روزہ فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزہ فرض کرے گا. بولو کیا کہ نہیں اللہ نے؟ بولو نا اللہ نے ہمارے نبی پر بھی روزے کو فرض کیا، ہم پر بھی. پڑھو نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر بھی روزہ فرض، اللہ نے ہم پر بھی روزہ فرض کیا. اچھا وہ فرشتہ کیا بول رہے، سب سنیں گے انشاءاللہ. وہ فرشتہ کیا بول رہے؟ ہمارے نبی نے پھر بولو کیا دیکھا؟ صندوق. کون سے کلر کا؟ ہمارے نبی نے پوچھا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الصندوق الاخضر. ہمارے نبی نے پوچھا تم نے پردہ اٹھایا، یہ ہرا ہرا بیگ نظر آیا، چمکتا چمکتا صندوق نظر آیا، اس میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزہ فرض کرے گا. اور وہ فرشتہ کہتا میرے پیدا کرنے والے کی قسم آپ کی امت روزہ رکھے گی، جس کا روزہ قبول ہو جائے گا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا، جس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. آپ کی امت پر روزہ فرض ہوگا. بولو ہو گیا نا فرض. اب روزہ قبول ہوگا تو میرا اور آپ کا نام جائے گا وہاں پہ. ہاں ہمارا نام، ابا کا نام، اولپاڑ والا وہ جائے گا صندوق میں. اور جیسے وہ پرچی صندوق میں چلی گئی ہمارے وہ فرشتے نے فرمایا جس کا نام اس صندوق میں ہوگا یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، کہ جس کا نام وہ صندوق میں چلا گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تب چلو بولو بھائی میرا اور آپ کا نام گیا کہ نہیں گیا وہاں؟ کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ پہلا رمضان ہے، صندوق تو کب کا کھلا ہوا ہے اور ہم نے تو کب کے روزے رکھے ہیں بھائی. تو میرا اور آپ کا نام بھائی چلا گیا، بولو الحمدللہ. نہیں گیا تو ارادہ کرو یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ. تو اپنا نام صندوق میں لے کے جانے کا ہے. کون کون تیار ہے بھائی صندوق میں نام لینے کے لیے؟ سب تیار ہے نا بھائی؟ ہاں یہ کوئی الیکشن کی پیٹی نہیں ہے، یہ اپنے جنت کی پیٹی ہے. یہاں نیو پرچی گئی قسم اللہ کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن تو اب کرنا کیا ہے؟ اس لیے روزہ تو رکھیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارو 3 کام کر لو قسم اللہ کی، وہ پیٹی میں ہمارا نام جائے گا، وہ صندوق میں ہمارا نام جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا. ارے بولو نہ کر سکتا کہ نہیں ہے؟ تو کتنے کام ہم کو کرنے کے سب ملا کے؟ نہیں بولو ساتھ میں بولو نا کتنے کام کرنے کے؟ کون کون تیار ہے؟ کون تیار؟ 3 کام ایک دم پکا بھائی. 3 کام کرنے کے ہم کو. تو وہ صندوق میں ہمارا نام جائے گا، جس میں سب سے پہلا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی جو کہے نا کہ یہ کام کرنا ہے بس کرنا ہے، اس میں پھر کوئی بہانہ نہیں بنانے کا. ہمارے نبی کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو ہمارے نبی کہے نہیں یہ کام نہیں کرنا، اللہ کی قسم اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بس سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ رمضان ہمارا ایسا شروع ہوگا کہ ہم پوچھتے رہیں گے، مولانا سے پوچھتے رہیں گے، ذمہ داروں سے پوچھتے رہیں گے بھائی یہ روزہ ہمارے نبی نے کیسا رکھنے کو کہا، میرے کو اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، سحری کیسی، افطاری کیسی، میرا نہانا کیسا، میرا دھونا کیسا، میرے کپڑے کیسے، میرا چہرہ کیسا، سر کے پاؤں سے سر کے بال سے لے کر میرے پاؤں کے ناخن تک میرے نبی نے کیا کرنے کو کہا وہ کروں گا انشاءاللہ. اور میرے نبی نے منع کیا اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اللہ کی قسم میرا اور آپ کا نام وہ صندوق میں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ جو نبی کہے وہ کرنے کا تیار ہو؟ ہاتھ اوپر کرو نا. اور نبی جسے روکے وہ کام. قرآن میں 28ویں پارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کون سے پارے میں پڑھتے؟ قرآن پڑھتے ہو؟
کون سا پارا میں نے کہا؟ 28ویں پارے میں لکھا. آج صحیح بات ہے قرآن کوئی پڑھتا نہیں. ہاں مولانا اب یہ تراوی بھی ہے نا, کل مسجد پیک ہوگی, بولو الحمدللہ. پھر واپس دوسرے دن بھی مسجد پیک ہوگی, بولو الحمدللہ. تیسرے دن کم ہوتے جائیں گے, اب مت بولنا الحمدللہ. چوتھے دن اور کم ہوتے جائیں گے. اور پوچھو بھائی کیا ہوا کیا؟ 27ویں رات کو آئیں گے نا, سب قرآن ختم کرانے آ جائیں گے. اور کیا کرتے معلوم ہے, بیٹھے بیٹھے کہاں وہ مسجد میں گیا تھا, 1 گھنٹہ 10 منٹ میں تراویح یوں ختم ہو گئی, اور یہاں 1.5 گھنٹہ, اور وہ مسجد میں جاؤ وہاں 1 گھنٹہ 15 منٹ, اور پھر کیا کہے گا وہاں کا امام برابر پڑھتا پھٹافٹ, اپنا امام برابر. یعنی یہ کون فیصلہ کرتا ہے کم بخت جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے, اپنے ٹھکانے نہیں ہے. آج صحیح میں بولوں, اگر میں یہ مجمع ہے نا مولانا, اس میں سے 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں. بلاؤ کوئی بھی مولانا کو, بلاؤ میرے کو ہٹا دو, بلاؤ اور بولو سب کو سورہ فاتحہ پڑھو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں 50% یہاں مجمع بیٹھا جس کی سورہ فاتحہ جن کو پڑھنا صحیح نہیں آتا, وہ فیصلہ کرتا ہے وہ امام اچھا پڑھتا, وہ امام. تو آ جانا تو آ کے کھڑے ہو جا مصلی پر, اتنی طاقت ہے تو مصلی پر آ جا. اچھا کوئی بیچارہ پڑھاتا ہوگا, پہلی مرتبہ تراویح پڑھاتا ہوگا نا, بیچارے کی 1-2 غلطی ہو جائے گی, باہر نکل کے ایسا کچھ چلتا ہے 3-3 4-4 غلطی کا, آ جا تو آ جا, تیرے باپ نے تیرے کو پڑھایا تو آ جا, تو آ جا. آ کر ایک بار مصلی پر کھڑے ہو, کیسے پاؤں کانپتے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی عجیب معاملہ, علماء پہ انگلی اٹھانے کا, اپنی داڑھی نہیں, اپنے نماز کے ٹھکانے نہیں, اپنا حرام کی کمائی کھاتا ہوگا, میرے دوستو اپنے گھر میں حرام کام کرتا ہوگا, اور بارہ کر مولانا ایسا کرتا, تو کون ہو گیا بھائی مولانا ایسا کرتا؟ وہ مولانا نے حدیث پڑھا, وہ مولانا قرآن کا حافظ ہوا, وہ مولانا 10 سال مدرسے میں نکالا, وہ مولانا دعوت تبلیغ کے ساتھ لگا, وہ مولانا خانقاہوں کے ساتھ لگا. تیرے تو چہرے پہ اللہ کی قسم اب تک نبی کا چہرہ نہیں آیا, اور مولانا پہ انگلی اٹھاتا ہے. شرم, ذرا بھی شرم اور حیا ہمارے اندر ہے کہ سب مر گیا میرے دوستو. یہ تراویح فاسٹ پڑھاتا, وہ تراویح لیٹ پڑھاتا ہو, تو کون فیصلہ کرنے والا بھائی؟ بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ برا لگے تو اٹھ کے چلے جاؤ, کیا کریں گے. اور لیکن بات صحیح ہے, بالکل 101% بات صحیح ہے میرے دوستو. اس نے ایسا نماز پڑھایا, اس نے رکوع ایسا کیا, اس نے اچھا کیا بولیں گے معلوم, 1 گھنٹہ 20 منٹ تراویح میں ہوتی ہے, تو موبائل پہ کتنا بزی ہوتا ہے؟ پوری رات موبائل میں آنکھ گھسڑ کے رکھتا ہے. وہ زیادہ ٹائم ہے کہ امام صاحب کے پیچھے 1 گھنٹہ 10 منٹ کھڑے رہتا ہے, وہ زیادہ ٹائم. یہاں ہمارے پاؤں دکھتے ہیں تو وہاں موبائل میں آنکھوں سے اندھا نہیں ہوتا. صحیح میں مولانا, ہاں یوں موبائل پورا رمضان کی پوری رات میں میرا تو جی چاہتے اس کی آنکھ نکال کے اس میں ڈال دے, بات ہی ختم ہو جاوے بھائی. ہاں رات کو وہ کھیلتے, کیرم بورڈ, رات کو رمضان کی رات میں کیرم بورڈ کھیلیں گے. ہمارے یہاں سورت میں والی بال کھیلتا, والی بال. وہ بھی کہاں کھیلتا معلوم؟ قبرستان کے سامنے. ارے اللہ کا بندہ قبرستان کے نیچے کیا ہوتا وہ تو دیکھ لے بھائی. ہم لوگ رمضان کی رات میں حقے پیتے, کہاں یہ کیرم بورڈ کھیلتے, والی بال کھیلتا ہے, رات کو باہر بیٹھ کے اوٹے پہ غیبت کرتا ہے. اور مولانا نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھا ہے تو پیٹ میں دکھا ہمارے. وہ پیٹ میں نہیں دکھتا, اصل میں الرجی ہو گئی ہے. ہم کو شیطان کا ہر کام پسند آتا ہے, رحمان کا کوئی کام پسند نہیں آتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. چلو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی, آپ کو برا لگا میں بولا تو نہیں, لیکن سدھریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اب برا لگے نہیں لگے اس کو میں کب تک لے کے چلوں بھائی. لیکن ایک بات پکی ہے, اگر وہ بیگ میں وہ پیٹی میں اگر نام لے کے جانا ہے تو پہلا کام آج سے طے کر لو, نبی جو کہیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ ایمان سے بولو بھائی, نبی جو کہیں گے وہ کریں گے, اور نبی جس سے روکیں گے اس سے رکیں گے. 28ویں پارے میں لکھا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا نبی جو کہے, بولو میرا نبی جو کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرا نبی جس سے روکے, بولو رکنے کے لیے تیار ہو جا. تو کون تیار ہے بھائی یہ پہلے کام کے لیے؟ بھائی کریں گے نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. بھائی ہمارے نبی کی آواز آتی تھی, قسم اللہ کی, صحابہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے, نبی نے کہہ دیا ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. بولو ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟
مدینے، بولو مدینے پاک میں احد میدان کی تیاری ہو رہی ہے. کون سا میدان؟ ارے جو لوگ عمرہ کرنے گئے احد پہاڑ دیکھا؟ ارے بولو نہ دیکھا. حج کرنے گئے احد پہاڑ دیکھا؟ دعا کرو اللہ سب کو عمرہ نصیب فرمائے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. کہاں احد کے میدان کی تیاری ہو رہی اور ہمارے نبی تشکیل کر رہے. بولو ہمارے نبی تشکیل کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. آج کل تشکیل کرنے والا کو بھی لوگ عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے. ارے بھائی وہ جتنی دیر کھڑا ہوتا ہے نا 100 شہیدوں کا ثواب لکھا تھا. سامنے والا نام لکھاوے نہ لکھاوے یہ تو جنتی بن جاتا ہے. ہمارے نبی نے تشکیل کی. بولو کون سے میدان میں آنے کا؟ احد. ہمارے نبی نے تشکیل فرمائی سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. ہمارے نبی نے تشکیل فرمائی. او میرے صحابہ آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا. بولو جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا. اللہ ایسی جنت عطا کرے گا جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر گئے. دیکھو ہمارے نبی اعلان کرے کون سے میدان میں جمع ہو جاؤ؟ احد میدان. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی، شاید آپ نے نام سنا نہیں سنا ہوگا، بہت یہ نام ہمارے لیے بڑا نیا نام ہے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت اقربہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت اقربہ. ساتھ میں بولو نا گھر میں بیٹھے بھائی حضرت اقربہ گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے. بولو کیا؟ اس زمانے میں ایسا ہمارے یہاں جو کاغذ والا تختے والا وہ قرآن نہیں تھا، جو بھی ہاتھ میں چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا وہ حضرت اقربہ قرآن پڑھ رہے اور رو رہے. سامنے ان کا ایک 8 سال کا بیٹا کھیل رہا ہے. کتنے سال کا بیٹا؟ بس گھر میں 2 ہی ہے، باپ اور بیٹا. بیٹے کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی مطلب حضرت اقربہ کی بیوی، ارے بولو نا حضرت اقربہ ویسے قرآن پڑھ رہے اور مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے آؤ احد میدان میں آ جاؤ، چلو احد میدان میں آ جاؤ، اللہ معاف کرے گا، اللہ جنت دے گا. حضرت اقربہ قرآن پڑھ رہے اور رو رہے. روتے روتے زور سے چیخ ماری تو سامنے بیٹا کھیل رہا ہے. کتنے سال کا؟ نام کیا؟ بشیر. بولو بیٹے کا نام کیا؟ بشیر. وہ دوڑتے آئے. بھائی بشیر نے کبھی اپنے ابا کو ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے باپ تو دیکھے گا کہ چھوٹا بیٹا روتا ہے، لیکن چھوٹے بیٹے نے کبھی باپ کو روتا ہوا نہیں. تو لیکن آج ابا رو رہے. وہ 8 سال کا بیٹا دوڑتا ہے ابا کی گود میں بیٹھ گیا. ماں یبکی کا یا بتی، ابا آپ رو رہے، آپ رو. انہوں نے وہ جو قرآن ہاتھ میں تھا نا اس کو ایسا اچھے طریقے سے کنارے پہ رکھا اور بیٹے کو گلے لگایا. کہا بیٹا آج ہمارے نبی بلا رہے احد میدان میں آؤ اور کہہ رہے اللہ جنت دے گا، لیکن تیرا باپ نہیں جا سکتا. تیرا باپ تو 8 سال کے بیٹے بشیر. کیوں ابا آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ ارے سب لوگ جائیں گے، مدینے والے جائیں گے، جنت لیں گے، آپ کیوں نہیں؟ تو کہا کہ بیٹا میں جاؤں گا، تجھے کون کھانا کھلائے گا؟ تو گھر میں اکیلا ہے، ہمارا یہاں کوئی خاندان بھی نہیں ہے، ہمارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. تیرا باپ اور تو بیٹا، میں چلا گیا تجھے کھانا کون کھلائے گا؟ رات کو سلائے گا کون؟ رات کو بستر کون بچھائے گا؟ تجھے نہلائے گا دھلائے گا کون؟ اے اولپاڑ والو، معلوم نہیں باپ اور بیٹے میں کتنی دیر باتیں ہوئی. آخر میں 8 سال کا بیٹا بولتا نا تم کو اللہ کی قسم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ میں اکیلا رہوں گا، لیکن میرا ابا تو جنت کے لیے جائیں گے. وہ ابا کہے نہیں بیٹا، کہا نہیں ابا تم سب انتظام کر دو، لیکن جاؤ ابا جاؤ، سب لوگ جاوے اور جنت لے وے، میرا ابا کیوں جنت نہیں لے وے؟ جاؤ. میرے دوستو اولپاڑ والو، کہنا بہت آسان ہے، یہ میں بولوں گا آپ بولو، آپ سنیں گے، سننا بھی آسان اور میرے جیسے نالائق کا بولنا بھی. لیکن وہ گھڑی آئی، ابا اونٹ پہ بیٹھ گئے. بولو ابا کس پر بیٹھے؟ بچے کو سب بتا دیا، یہ دیکھیں کھانا ادھر رکھا ہوا ہے، یہ کپڑے ادھر رکھے، ادھر نہا لینے کا، دھو لینے کا، ادھر رات کو سو جانے کا. بیٹے کو سب سمجھا رہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ابا کیسا بیٹے کو سمجھاتے ہو؟ کس طرح وہ ابا بیٹے کو سمجھاتا ہوگا اور بیٹا ہاں کرتا جا رہا اور بیٹا بھی رو رہا، ابا بھی رو رہے. اب وہ گھڑی آئی کہ ابا کس پر بیٹھ گئے؟ بولو. جب اونٹ پر بیٹھے نا تو بیٹے کو کہا آجا تو بھی بیٹھ جا، آجا. بھائی محبت کرتے تھے تو بیٹا کہتا میرے کو بھی لے کے جا رہے ہو؟ کہا نہیں بیٹا لے کے تو نہیں جا رہا،
لیکن تھوڑی دیر تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا, پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا, دوڑتا دوڑتا گھر میں آ جانا, میں میرے راستے پر چلا جاؤں گا. وہ بیٹا بھی اونٹ پر بیٹھا, بولو کون؟ حضرت بشیر. اور ابا بھی بیٹھے, بولو کون؟ حضرت اقربا. دونوں باپ اور بیٹے کا وہ منظر ہوگا, دونوں رو رہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے. اونٹ چل رہا, ارے اونٹ 20 قدم چلا ہوگا, مشکل سے 20 قدم چلا ہوگا. باپ کا دل گھبرایا کہ اگر بہت آگے چلا گیا اور میرے بیٹا اگر راستہ بھول گیا تو, میرا بیٹا راستہ بھول. تو ابا نے کیا کیا, بیٹا اب بس بیٹا اب اتر جا. ابا بھی اترے, بیٹے کو اتارا, سینے سے لگایا. کتنا پیار کیا ہوگا, کتنا پیار کیا ہوگا اپنا. اور کہہ بھی رہے, بیٹا دیکھ دیکھو کھانا رکھا ہوا ہے کھا لینا, دیکھو کپڑے رکھے ہوئے پہن لینا, اے بیٹا نہا دھو لینا, صاف ستھرا رہنا بیٹا, رات کو سو جانا, رات کو سو جانا. میرے پیاروں, اللہ کی قسم بیٹا کچھ نہیں بولے. بولو بیٹے کا نام کیا ہے, کتنی عمر ہے؟ ایک جملہ بولے, لیکن ایسا جملہ بولے کہ کسی کا بھی کلیجہ پھٹ جائے. وہ بیٹے جب ابا سے جدا ہونے لگے نا, کہا ابا جاتے ہو جاؤ, جنت بھی ملے گی آپ کو, لیکن ابا ایک بات بولو. کیا؟ کہا انتظرک یا ابھی, ابا آپ یہ مت سمجھنا میں بھول جاؤں گا, گھڑی گھڑی میں آپ کا انتظار کرتا رہوں گا, ایک ایک منٹ میں آپ کا انتظار کروں گا. میرا ابا واپس کب آئے گا, میرا ابا واپس کب آئے گا. ابا یہ مت سمجھنا وہاں جا کر کہ آپ نے سارا انتظام کیا تو بیٹا انتظام میں لگ گیا. نہ, آپ کی محبت ہے اس لیے کہ آپ ہی میری ماں ہو, آپ ہی میرے ابا ہو. میری ماں تو ہے نہیں, تم ہی میری ماں, تم ہی میں. اور ابا میں ایک ایک منٹ آپ کا انتظار کروں گا. یہ بول کر وہ بیٹا روتا روتا چلا. ابا دیکھ رہے کہ بیٹا روتا روتا چلا. ابا اونٹ میں بیٹھے اور چلے. اے میرے اولپاڑ والو, وہ گھڑی آئی کہ خبر آئی, مدینے میں خبر آئی احد میدان سے واپس آ رہے. بھائی سب لوگ احد میدان سے واپس آ رہے. یہ کتنے سال کے بیٹے, ان کے بھی کان میں خبر آئی, سب لوگ واپس آ رہے. جلدی جلدی نہائے دھوئے, اچھا کپڑا پہنے, اور سوچا کہ ابا گھر پہ کیوں آئے, میں آگے جا کے پہاڑ پہ کھڑا رہوں گا اور ابا کا انتظار کروں گا. ابا کا اونٹ جیسا آئے گا میں ابا کے اونٹ کی رسی پکڑ لوں گا کہ میرا ابا آ گئے, میرے ابا آ گئے. یہ اونٹ وہ پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو گئے, انتظار کر رہے ہیں. بولو ابا نہیں آ رہے, صحابہ آ رہے, بولو صحابہ, لیکن ان کے ابا نہیں آ رہے. یہ بیچارے کبھی دوسری پہاڑی پہ جائے, کبھی تیسری, اس لیے کہ آنے کے راستے الگ الگ ہیں. ہو سکتا میرے ابا دوسرے راستے سے آتے ہوں گے, ارے ہو سکتا میرے ابا تیسرے راستے سے آتے ہوں گے, لیکن ہر راستے پر جائے صحابہ آ رہے, لوگ آ رہے, میرے ابا نہیں آ رہے. لیکن وہ گھڑی آئی کہ 8 سال کے بیٹے نے دیکھا ابا تو نہیں آ رہے, لیکن اللہ کے رسول آ رہے ہیں. بولو صلی اللہ ہو. یہ 8 سال کے کہتے میرے اندر کوئی رسپیکٹ بھی نہیں, کوئی ادب بھی نہیں, کوئی ڈسپلن بھی نہیں. کہتے میں تو 8 سال کا, میں دوڑا دوڑا گیا اور سیدھے پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں کو تھاما اور پہلا جملہ پوچھا, کیف فعل بی ابی, کیف فعل بی ابی, میرے نبی میرا ابا کا ہے. سارے لوگ آ رہے, سب کو میں دیکھ رہا ہوں آ رہے, میں کب سے پہاڑ پہ کھڑا ہوں, میرے ابا نظر نہیں آتے. کیف فعل بی ابی, میرا ابا کہاں ہے, کہاں. ہمارے نبی نے کوئی جواب, بولو کوئی جواب نہیں دیا. یہ بار بار ہاتھ پکڑ, میرے ابا کا کیا ہوا, میرے ابا کا کیا ہوا, ایسا روئے میرے ابا کا کیا ہوا. ہمارے نبی نے کانپتا ہوا ہاتھ سر پہ رکھا, کہا تیرے ابا شہید ہو گئے, تیرے ابا شہید ہو گئے, اب نہیں آئیں گے, اب نہیں آئیں گے تیرا ابا شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بیٹے کو جیسا پتا چلا, کتنے سال کی عمر ہے, پتا چلا ابا کیا اب آنے والے. یہ گھر نہیں گئے, یہ گئے آگے بڑھتے گئے, وہ پہاڑ کے سے اترے گئے, ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اتنا روئے ہیں یہ 8 سال کے بچے, اتنا روئے, اور روتے روتے کا اللہ ماں کو تو بہت پہلے بلا لیا, آج ابا کو بھی بلا لیا. اللہ اب گھر جا کے کیا کروں, نہ گھر میں ماں ہے, نہ گھر میں باپ ہے, نہ میرا کوئی خاندان ہے, نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے. اللہ میں 8 سال کا, اللہ ماں کو بھی بلایا, اور بولو آج ابا کو بھی بلایا. وہ رو رہے تھے اتنا, اللہ کی قسم میرے اولپاڑ والوں, وہ رونا ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. جو 8 سال کے بشیر وہ جنگل میں رو رہے, لیکن اچانک کسی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. تو یوں دیکھے کون میرے سر پہ ہاتھ رکھتا, کون تھے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو, کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں تھی, ابا بھی چلے گئے, ماں نہیں تھی ابا بھی چلے گئے,
اور قربان جاؤ ہمارے نبی تو رحمت والے تھے. یوں حضرت بشیر کو اٹھایا, اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا فکر مت کرنا بشیر, فکر مت کرنا, آج سے عائشہ تیری ماں ہوگی اور محمد تیرے ابا بن جائیں گے. اور یہ کہہ کر ہمارے نبی یوں لے کے چلے نا, تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو حضرت بشیر کتنی عمر ہے, ہاں وہ سب بچوں کو کہتے ہیں اے بچوں تمہاری ماں ہوگی لیکن میری ماں سے اچھی نہیں ہوگی, تمہارے ابا ہوں گے لیکن میرے ابا سے اچھے نہیں ہوں گے. تو سارے بچے کہتے کیوں, کہا میری ماں عائشہ ہے اور میرے ابا محمد الرسول اللہ. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. چلو حضرت بشیر خوش ہو گئے, ہمارے نبی نے گلے لگا لیا, لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر عقل اور پڑھ والے میں اور آپ بتائیں, وہاں ابا جب شہید ہوتے ہوں گے ان کو اپنا بیٹا کتنا یاد آیا ہوگا؟ بھائی ابا تو وہاں نیزہ لگا ہوگا, تلوار لگی ہوگی, ارے بولو نا, ابا کو وہاں نیزہ لگا ہوگا. ایسا تو ہے نہیں کہ فوراً شہید ہو گئے ہوں گے, ارے مقابلے میں گئے ہوں گے, تیر لگا ہوگا, نیزہ لگا ہوگا, تلوار لگی ہوگی, ایک ایک خون کا قطرہ نکلتا ہوگا, تو دل میں آواز آتی ہوگی میرے بیٹے کو رات کو سلائے گا کون, میں تو یہاں شہید ہو رہا ہوں, اس کو کپڑا کون پہنائے گا, اس کو نہلائے گا دھلائے گا کون. لیکن نہیں, حضرت اقربا جو چلے گئے یہ پیغام دے کر گئے, نبی کی محبت کو آگے کر دیا, بچے کی محبت کو پیچھے کر دیا. یہ ہے میرے دوستو ہمارے نبی کہے کرو, بولو کرنے کے لیے تیار. ہمارے نبی منع کرے تو بولو ساتھ میں بولو نا, نبی جو کہے کرو تو وہ کرنا ہے, ہمارے نبی نہیں کہے تو وہ. آج سے کون کون اس کے لیے تیار ہے میرے دوستوں, کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ. پہلا کام میرے کو آپ سے یہی لینا ہے, آج سے ایک زندگی کا نمونہ بنا لو کہ میری مرضی کوئی مرضی نہیں. اے اولپاڑ والو, میری مرضی اٹھاؤ, اپنی مرضی کو نکالو, جلا ڈالو, ختم. میرے کو نہیں سمجھ میں آتا, میں آخری درجے کا نکما گنہگار ہوں, میں طے کر لوں گا میرے نبی نے جس طرح کہا ہے اسی طرح اپنی زندگی گزاروں گا. بولو گزاریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا, گزاریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستو, اپنی مرضی کو پیچھے کر دو, اللہ رسول کی مرضی کو. کون کون تیار ہے رمضان میں پہلا کام کرنے کا ہے اپنے کو, کریں گے انشاءاللہ. اس لیے آج سے اپنا کپڑا بھی صحیح کرو گے. نہیں بولو نا, کپڑا داڑھی, نہیں ہاں بولو بھائی. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی نا, تو کیوں ہمارے چہرے پہ نہیں ہے, کیا پرابلم ہے؟ بولو نا بھائی, کوئی پرابلم ہے؟ جوان مولانا, جوان بڈھے بھی, اس کو ڈائبٹیز ہے, پریشر ہے, ایک بار ہارٹ کا جھٹکا آیا ہے, ایک پاؤں قبر میں لٹکتا, وہ بھی سنڈے مارننگ رمضان مہینے میں. تھوڑا تو اپنے عقل کو کھولو کہ آج سے میں نے طے کر لیا, میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا انشاءاللہ, میرے نبی جس سے روکیں گے رکوں گا انشاءاللہ. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ارے بولو, آپ کو معلوم ہے نا حضرت حذیفہ, نام سنا آپ نے؟ کون, بولو ساتھ میں بولو, کون؟ حضرت حذیفہ. بہت بڑی دعوت میں گئے, روم میں. کہاں گئے؟ روم. بہت بڑی دعوت, بڑے بادشاہ آئے وہاں پہ, بڑے بادشاہ آئے. ہاں, کھانے کا دسترخوان لگا, بولو کھانے کا دسترخوان لگا, بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں. عرب سے کون آئے ہیں؟ بولو حضرت حذیفہ. عرب سے کون آئے؟ حضرت حذیفہ بھی کھانے کے لیے بیٹھے. کھاتے کچھ نیچے گر گیا, بولو چاول یا جو بھی ہوگا, روٹی, بولو کچھ نیچے گر گیا, جو بھی اس زمانے میں ہوگا گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے یوں اٹھایا, نیچے سے اٹھایا, تو کسی نے کہا نہیں, یہ یہاں ایسا نہیں کرنے کا, بڑے لوگ بیٹھے, یہاں کوئی چیز گر جاوے تو اٹھانے کا نہیں, چھوڑ دینے کا. ہاں یہ شرم کی بات ہے. حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا, کون بڑے لوگ بیٹھے, کون؟ کہا یہ سب بادشاہ, بڑے رئیس, بڑے اونچے خاندان. حضرت حذیفہ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا, اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. حضرت حذیفہ نے کہا یہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ارے سب سے بڑے تو میرے نبی تھے, میرے نبی کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو, ان نادانوں کی وجہ سے میرے نبی کا طریقہ چھوڑو. میرے نبی نے کہا تھا کھاتے دانا گر جائے اٹھا لینا, ورنہ ایک مرتبہ روزی روٹ کے چلی جائے گی تو واپس گھر میں نہیں آئے گی. تو میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی, آپ کو معلوم ہے ایک عجیب بات بتاؤں گی, یہ لوگ ہمارے نبی کے طریقے پر عمل کتنا کرتے تھے, کتنا عمل کرتے تھے. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت ابو ذر, سنا؟
نہیں بولو نا، ہاں بولو نا، سنا کیا نام، کیا نام، جلدی بولو کیا نام. حضرت ابو ذر غفاری، وہ اپنے مدینے میں اپنے کچھ باغ کو وہ پانی پلا رہے. بھائی وہ کھجور کا باغ ہوتا نا، اس کو اس زمانے میں وہ پائپ ہوتا ہوگا، جو بھی بنتا ہوگا جیسا، اس سے پانی پلا رہے. اب پانی پلا رہے کہ کوئی لڑکا دوڑتا 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 ان کے پائپ کے اوپر یوں پاؤں مارا اور دوڑ کے تو پائپ پھٹ گیا. بولو پائپ پھٹ گیا تو سارا پانی بیچ میں نکلا. اب حضرت ابو ذر کو غصہ آیا کہ کون ہے وہ، کون. قریب تھا کہ حضرت ابو ذر جاتے اور اس کو پکڑ کے مارتے، لیکن حضرت ابو ذر کو خیال آیا، میرے کو غصہ آیا. غصے کے وقت میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ غصہ آئے تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ ہاں غصہ آئے تو میرے نبی نے کہا تھا کھڑے ہو تو بیٹھ جا. بھائی سنو، ہمارے نبی نے کہا غصہ اگر آوے کھڑے ہو تو بیٹھ جا، بیٹھا ہو تو لیٹ جا. یعنی اپنی حالت کو بدل دے اور 10 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ ختم ہو جائے گا. بس ابو ذر کو غصہ آیا، کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ کوئی اس طرح نقصان کرے تو مارنے نہیں جانے کا، بلکہ کھڑے ہو تو. ابو ذر بیٹھ گئے. اب وہاں تو سارا پانی تھا، اب جب بیٹھ گئے تو سارا کیچڑ لگ گیا کپڑے کے. اب کوئی وہاں سے گزر رہا تھا، کہا ابو ذر یہ کیا کر رہے ہو، کیچڑ میں بیٹھے ہو، ارے کپڑے خراب کر رہے ہو. ابو ذر نے کہا اللہ کی قسم کپڑے خراب کر دیا، لیکن میرے دل کو سنت کے نور سے منور کر دیا. کپڑے خراب ہو گئے لیکن میرا دل آج نبی کی ایک سنت کو زندہ کر کے منور ہو گیا. تو میرے پیارو، یہ لوگ وہ تھے غصہ آئے تو بھی نبی یاد آئے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا، خوشی کے وقت میں ہمارے نبی نے کیا کہا. اور ہم کو 24 گھنٹے میں نبی یاد آتے ہی نہیں. ہاں بولو نا. آج سے کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ پہلا کام پکا ہو گیا تو میں 2-3 کام کر کے بات ختم کریں انشاءاللہ. پہلا کام پکا ہو گیا نا. آج سے کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی جو کہیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے نبی جسے روکیں گے روک جائیں گے. یہ پہلا کام. چلو دوسرا کام، ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. میں دیکھو میں ٹاپک بدل رہا ہوں. بولو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. ایک گناہ ہم لوگ کرتے مولانا، صحیح میں ایک گناہ، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ ایک گناہ کرتے ہیں، ہمارا روزہ کینسل ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنے کو تو وہ چٹھی کہاں پہ رکھنے کا ہے؟ اپنا نام، اپنا روزہ پہلے آسمان پہ نہیں جاتا، وہ پیٹی میں کہاں سے جائے گا؟ ہمارا روزہ تو میں بتاؤں آپ کو ہمارا روزہ کیسا کینسل ہوتا، اور اللہ کی قسم کینسل ہو جاتا. کوئی مفتی صاحب سے یا مولانا کو پوچھیں گے نا، مولانا کہے گا نہیں بھائی میں نہیں بولتا کہ تیرا روزہ کینسل ہوا، لیکن میں کہتا ہوں مولانا بھلے نہیں بولے، میں بھلے نہ بولوں، ہمارے نبی نے کہا یہ گناہ کرے گا تیرا روزہ برباد ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ گناہ ہم لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ چلو میرے کو بولو، صبح سحری کریں گے؟ ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ارے مولانا سحری ایسا کرتے نا سوال ہی نہیں، بھوک لگے بھائی. ہاں پورا دن، ارے اثر کے وقت بھی وہ صبح کا کھایا ہوا. سحری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اچھا سحری کر کے پھر کیا کرتے ہم لوگ؟ سحری کر کے اذان ہوتی ہے، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے، 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھتے نا، نماز بھی جلدی ہو جاتی نا. اچھا پھر کیا کرتے معلوم؟ سو جاتے. اب تو سونے کا ہی ہے، کھانے کا تو ہے نہیں، اب سونے کا. اب کوئی اٹھے گا 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، جیسا جس کی نوکری، جیسا جس کی دکان، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے. اچھا جو بھی ٹائم پر آپ اٹھے، اب اٹھ گئے بھائی، کھانے کا ہے نہیں، پینے کا ہے نہیں، بیوی کے قریب جانے کا ہے نہیں. تو اب سب سے پہلے کس کی ملاقات کریں گے؟ نہیں ہم لوگ کس کی ملاقات کرتے بتاؤ نا. بھائی اٹھ گیا. چلو مثال کے طور پہ 11 بجے اٹھا صبح میں، پہلی ملاقات کس کی کرے گا؟ میں بتاؤں، موبائل. کھا تو نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بیوی کے پاس جا نہیں سکتا. ہاں یہ اٹھے گا تھوڑا فریش ہوئے گا اور موبائل کا بٹن وہ پلگ میں تو لگا ہی رہتا ہے. ہاں موبائل لے گا اور معلوم نہیں یہاں موبائل کھولتا سامنے والا لگتا تار پہ لٹکا ہوا ہی ہے پہلے سے. یہاں گھنٹی بجے گی، گھنٹی بجی، اگر گھنٹی نہیں بجی نا تو اس کے پیٹ میں دکھے گا، خود بیٹھ کے فون کرے گا. ہاں کیونکہ ابھی تو انلمیٹڈ اسکیم آ گئی ہے. ہاں ایسے بولتا ہے جاؤ اپنے کو کرتے جانے کا. ارے کرتے جانے کا، اور کیا کہے گا؟ اپنا پیسہ تھوڑی جاتا. پیسہ نہیں جاتا، ایمان جاتا ہے. پیسہ نہیں جاتا، بولو کیا جاتا ہے؟
ہاں یہ غیروں کی جو پالیسی تھی ایمان کیسے چھیننے کا وہ کامیاب ہو گئے. ارے بولو وہ سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوگی معلوم؟ اب موبائل پہ کیا بات ہوگی وہ سننا. بات کیسے ہوگی؟ ہم شروع ہوا ہلو ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی کیسے ہو؟ ہاں کیسے بھائی؟ میں اولپاڑ میں. تم سورت میں ہو نا؟ ہاں سورت میں. سحری کی تھی؟ ہاں. ارے روزہ ووزہ سب گھر میں رکھا نا؟ ہاں. اپنے ایوب بھائی کا کیا ہوا؟ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ؟ ایوب. حالانکہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایوب ارے وہ تو پارٹی اٹھ گئی. کتنوں کو ٹوپی پہنایا, کتنوں کے پیسے کھا گیا. اچھا, حالانکہ اس کو سب معلوم ہے لیکن ابھی ڈایا بن رہا ہے. اچھا ایوب نے سب کے پیسے کھایا تو اس کا چھوٹا بھائی کیا کرا؟ ارے وہ بھی اس کا پارٹنر ہی ہے. اس کا ابا کیا کرتا؟ تو ابا کو معلوم ہے لیکن اب بچے جوان ہو گئے, باپ کیا بولے گا؟ بتاؤ ہو رہی برائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ اس میں پیسہ آ گیا, ایوب بھائی کے پاس سے پیسہ آیا. اچھا پھر کیا بولے گا؟ چل ٹھیک ہے اللہ اس کو سمجھ دے, باقی ایسا کرنے کا نہیں ہے. جیسا خود کتنا سدھرا ہوا, ایسا کرنے کا نہیں ہے, کبھی کسی کی زمین نہیں پایا. اچھا چل آپ ان بعد میں ملیں گے, السلام علیکم. قسم کھا کر کہتا ہوں وہ موبائل کا بٹن بند کرے گا اس سے پہلے اللہ اس کے روزے کے بٹن کو بند کر دے گا. ہمارے نبی نے کہا ہے, میں نہیں. دیکھو نا یہ مولانا کو پوچھیں گے نا کہ ایسا ہوا کیا ہوا, مولانا کہیں گے آئندہ ایسا مت کرنا. میرے کو پوچھیں گے آئندہ ایسا, ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا. پوچھو حدیث ہے, صاف طور پر حدیث ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ تفسد الصوم. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے گا, اللہ کی قسم اسی وقت اللہ اس کے روزے کو برباد کر دے گا. اور صرف اپنوں میں نہیں ہوتا, ماں بہنوں میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ موبائل میں ایک ہاتھ سے کھانا پکڑا ہے, ایک ہاتھ سے موبائل میں رقیہ بہن, زینب بہن, یہ بہن نے وہ اس کی برائی اس کی برائی. اب کہیں گے ارے کیا روزہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھنے کا, کائے کا 15 گھنٹے کا, تیرا تو 11 بجے ختم ہو گیا. ابھی تو ظہر کا وقت بھی نہیں آیا تھا, اس سے پہلے تیرا روزہ کینسل ہو گیا, میرا روزہ کینسل ہو گیا. جو بھی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہوگا, کوئی مفتی فتوا دیوے یا نہ دیوے, مدینے والے پیارے نبی کا فتوا ہے, پیٹ پیچھے برائی کرے گا اس دن کا روزہ اللہ تیرا برباد کر دے گا. تو آج سے کون کون تیار ہے بھائی یہ گناہ نہیں کریں گے؟ میرے پیاروں بہت گندی عادت ہے, بہت گندی عادت ہے. اور ہم لوگ کو معلوم نہیں اس میں مزہ کیوں آتا ہے. آتا ہے نا مزہ, آتا ہے نا, بہت مزہ آتا ہے. اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, باقاعدہ باہر بیٹھ کے بلائے گا, اے ادھر ادھر, اور تیرے کو معلوم اس کی چھوکری بھاگ گئی, اس کی ارے وہ تو وہ کہے گا اچھا بھاگ گئی. ارے میرے کو تو 15 دن پہلے سے ڈاؤٹ تھا. تو یہ پورے اولپاڑ میں پنچایت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس نے پیسہ کھایا, اس نے یہ کیا, اس نے زمین کھایا. اور کم بخت تو 15 دن سے فجر نہیں پڑا, اس کا جواب کون دے گا؟ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی, اس کا جواب کون دے گا؟ تو لوگوں کی زمین دبا کے بیٹھا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ ہزاروں کا قرضہ باقی ہے وہ چکائے گا نہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ اب پوری دنیا کی فکر ہم کو, بولو صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہی پنچایت ہم لوگ رمضان میں کرتے اور اللہ کی قسم ہمارا روزہ برباد ہو جاتا ہے. صحیح میں ہم کتنے لوگ بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے معلوم ہے کیا؟ اپنا مرکز پہ کیا ہوتا تیرے کو معلوم ہے؟ میرے کو ایک پوچھتا ہے مرکز پہ کیا ہوتا تیرے کو معلوم ہے؟ میں پوچھا تیرا کتنا وقت لگا؟ خود کا چلا نہیں لگا, اور فکر اس کو مرکز پہ کیا ہوتا. بھائی وہ سب اللہ کے ولی ہے, تو اللہ کے راستے میں نکل, تیری زندگی تو سدھر. بھائی قبر میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا ہم کو, اس کی لڑکی بھاگ گئی تھی تو کیا کرتا تھا؟ پوچھے گا اللہ ہم کو. وہ زمین کھایا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ارے وہاں تو سیدھا ہوگا تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. اگر وہاں جواب دے دیا تو جنتی, ورنہ وہیں سے جہنم کی آگ شروع ہو جائے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون کون تیار ہے بھائی یہ دوسرا کام پیٹ پیچھے آج سے بند کر دو بھائی, پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا نہیں کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے پیٹ پیچھے کسے؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کا سگا بھائی, بھائی بولو نا آپ کا سگا بھائی, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, آپ کا سگا بھائی مر گیا, اللہ عمر میں برکت دے, بولو وہ مر گیا, اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. بھائی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے, ہاں آپ بیٹھے ہیں, بھائی کی لاش ہے, بھائی رونا تو آئے گا, سگا بھائی ہے. کوئی آپ کا دوست آوے آ کر بولے کہ اس کا گوشت کاٹنا, آج اپن بریانی بنائیں گے, کرو گے آپ لوگ؟ کرو گے؟ میں نے بولو مرا ہوا بھائی ہے, کوئی آ کے بولتا ہے لے چھری لے اس کا ذرا ران کا گوشت نکال, آج فرسٹ کلاس رات کو بریانی بناتے, آپ کرو گے؟ ایسا کرو گے؟ ارے بولو نا کرو گے؟
پورا مجمع بولے نا کرو گے. اب قرآن سنو, قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ایسا کرو گے, اللہ کہتا ہے گناہ ہے. ارے مردے بھائی کا گوشت کاٹنا گناہ ہے, اللہ کہتا بہت گندی چیز ہے, لیکن اس سے زیادہ گندی چیز ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اس سے زیادہ, یعنی اگر تو سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ لے, بریانی بنا کے کھا لے, اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ ہوگا کوئی اگر پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہوگا. یہ میں نہیں کہتا, کس میں لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, غیبت سمجھ گئے نا, پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے, بیک بائٹنگ یہ نہیں. تو دو کام میں نے آپ کو بتا دیے. نمبر 1, نبی جو کہے وہ, نبی جس سے روکے اس سے رکنا. اور خاص کر کے رمضان مہینے میں بولو پیٹھ پیچھے برائی, روزہ کینسل ہو جائے گا. ہاں حدیث پاک میں آتا نا, حدیث پاک میں آتا قیامت میں اللہ بلائیں گے, میرا بندہ ادھر ادھر. وہ بندہ آئے گا, اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی, اللہ کہے گا میرے بندے روزہ نہیں رکھا. ارے رمضان کا چاند آتا تھا تو آرام سے رہتا تھا, ہٹا کٹا تندرست تھا, تو روزہ نہیں رکھا. تو کہے گا اللہ رکھا نا, روزہ رکھا, اللہ پورے 30 روزے رکھا, اللہ کبھی 29 رکھا, جیسا چاند آیا ویسا میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی, نہیں رکھا میرا بندہ, تو نے روزہ نہیں رکھا. ارے کہے گا اللہ میں نے, اللہ پھر کہے گا نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا کب رکھا؟ وہ بتائے گا اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا یاد کر روزہ رکھا تھا, روزے کی حالت میں جھوٹ بولا تھا نا, ہاں پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا نا. ہاں اللہ اس وقت کہیں گے دنیا والوں کی نظر میں روزہ تھا, میں نے تو اسی وقت میں تیرے روزے کو برباد کر دیا تھا. اس لیے میرے دوستو یہ روزے کو مت بگاڑو. نہیں بگاڑیں گے نا انشاءاللہ, نہیں بگاڑیں گے. کتنے کام میں نے آپ کو بتایا ابھی تک؟ 2. ایک تو ہمارے نبی جو کہیں وہ کرنا, نبی جس سے روکے اس سے رکنا. ایک کام تو یہ ہو گیا. نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں بولو نا, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ. اچھا تیسرا ایک کام, چلو میں آخری کام ہی بتا دوں, کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام ہی کریں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا, کریں گے انشاءاللہ. دیکھو رمضان مہینہ آئے گا نا, رمضان مہینہ, اس میں اللہ توبہ قبول کرتا ہے. بولو اللہ, ہاں رمضان مہینہ کو بناؤ رونے والا مہینہ. اور اللہ توبہ کب قبول کرتا ہے؟ مغرب کے وقت اذان ہونے سے پہلے. بھائی روزہ افطار کرو نا, اس سے کچھ منٹ پہلے 10 منٹ 15 منٹ, ارے میرے دوستوں سب کو بھول جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے سب کو بھول جاؤ, ایک اللہ, اور رونا شروع کرو اللہ میرا گناہ میرا گناہ. قسم اللہ کی یہاں روزے کا افطار کا وقت ہوگا, وہاں ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ بہت معاف کرنے والا. ارے بولو اللہ بہت معاف. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں, بڑا عجیب واقعہ میرے دوستو, سنو اولپاڑ والے سمجھ میں آئے گا. بہت عجیب واقعہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا, وہ بنو اسرائیل میں کوئی گنہگار تھا. بولو اگلے زمانے میں کوئی, بولو نا اگلے زمانے میں کوئی, اور کتنا بڑا گنہگار تھا معلوم, اس نے 99 قتل کیے تھے. مرڈر کتنے مرڈر؟ 99. ہاں میرے دوستو آج اگر 2-3 کوئی کرے تو سب گھبرا جاتے کہ نہیں گھبرا جاتے؟ نہیں بھائی, یہ تو جب دیکھو جب چھڑا نکال لیتا ہے, بھائی جب دیکھو جب یہ تو بندوق نکال لیتا. ہمارے یہاں تو زبان بھی عجیب ہے, گھوڑا نکال لیتا ہے. ہمارے یہاں 1-2 ایسا ہو تو وہ اکڑ. وہ بتاؤ نا, وہ بنو اسرائیل میں تھا, کتنے کو مار ڈالا تھا؟ 99. اب اس کو دماغ میں ایسا آیا اس کے دماغ میں کہ میں نے 99 کو مار ڈالا, لیکن چلو توبہ تو کروں, اللہ سے مانگو تو صحیح کہ اللہ میرے کو معاف کرے. لیکن پھر خیال آیا اتنے 99 کو میں مار ڈالا ہوں, وہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ تو اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی وہاں ایک آدمی رہتا ہے بہت اچھا ہے, اس سے جا کے پوچھ لے. تو گئے, جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی سن 99 کو مار ڈالا, کتنے 99 خون کیا ہوں میں, اب میرے کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ تو بیچارہ سیدھا سادہ کوئی کہا کس نے مارا؟ کہا 99. نکل یہاں سے نکل. 99 آدمی کو مار ڈالا اور بے شرم بولتا اللہ میرے کو معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ تیرے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. 99 کو مار ڈالا. تو اس نے کہا اچھا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کہا نہیں. تو چھڑا نکالا نے اسی کو مار ڈالا. کہا سینچری پوری کر دو نا, اوپر والا معاف ہی نہیں کرے گا, وہ بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں تھی نا, مار ڈالا. کتنے ہو گئے؟ ارے بولو کتنے ہو گئے؟
100. یہ حدیث میں لکھا 100 ہو گئے. اب سوچتا اب کیا کروں. تو کسی نے کہا کہ کوئی ایک مولانا رہتے ہیں, وہاں جا کے پوچھ لے کیا ہوتا ہے. گئے مولانا کے پاس گیا, سیدھے جا کے مولانا کو کہا مولانا 100 کا قتل کیا. کتنے؟ 100 کا قتل کیا. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ میرے کو معاف کرے گا کہ نہیں. بھائی وہ بہت سمجھدار تھے. کہا دیکھ تو نے 100 کا قتل کیا نا, گناہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ان لمیٹڈ ہوتی ہے. تو نے جو گناہ کیا وہ ایک جگہ جا کے رک گئے. بھائی 100 کا قتل کیا, لیکن اللہ کی رحمت تو رکتی نہیں ہے. تو کہا کیسے توبہ کیسا کرنے کا. انہوں نے کہا دیکھ یہاں سے دور ایک گاؤں ہے, وہ گاؤں میں جا, وہاں گاؤں میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, سب اللہ اللہ کرتے, سب اللہ اللہ کرتے. تو بھی ان کے ساتھ جڑ جا اور تو بھی اللہ اللہ کر اور معافی مانگ, اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو وہ بہت خوش ہو گیا کہ ہاں میرے گناہ کی تو لمٹ ہے, اللہ کی رحمت کی تو کوئی لمٹ, لیکن جو رستہ بچا ہے نا بہت دور, وہ بیچارہ جا رہا ہے. کتنے آدمی کو مار چکا ہے اب تک. جا رہا ہے. جاؤ. کیوں جا رہا ہے؟ کہ میرے کو توبہ کرنے کا ہے, توبہ جا. لیکن وہ زمین پہ جانے سے پہلے خود ہی مر گئے. بولو جانے سے پہلے انتقال ہو گیا. بھائی انتقال ہو گیا. اب ان کی لاش پڑی ہے. کتنے آدمیوں کو مارا تھا سر, ان کی لاش پڑی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب لاش پڑی ہوتی ہے اب فرشتے آتے ہیں. اگر اچھی لاش ہے تو روح کو جنت میں لے کے جاؤ, اور اگر بری لاش ہے تو روح کو جہنم میں لے گا. بھائی قرآن میں لکھا ہے جب آدمی مرتا ہے نا, اچھا آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو جنت میں گھمایا جاتا ہے, اور اگر برا آدمی مرتا ہے اس کی روح کو قرآن میں لکھا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, نیک لوگوں کی روحوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں, وہاں گھمایا جاتا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, اور جو گنہگار ہوتا اس کی روح کو کہاں لے کے جاتے؟ اب یہ ایک طرف سے اچھا بھی ہے ایک طرف سے برا بھی ہے. اچھا کیوں ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو مر گیا, باقی جاتا توبہ کے لیے. اور برا کیوں ہے؟ کتنے کو مار کے گیا؟ 100 کو مار کے مرا ہے. ارے بولو 100 کو. اب ہوا کیا, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے. 100 کو مارا ہے, 100 کو, اور اس میں آخر والے کو تو بغیر قصور کے مارا. بھائی آخر والے کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. ارے 100 کو مارا, ہم اس کی روح کو جہنم میں لے جائیں گے. رحمت کے فرشتے آئے, نہیں توبہ کرنے جا رہا تھا, ہم اس کی روح کو جنت میں لے کر جائیں گے. اب رحمت کے فرشتے بولے ہم لے کے جاوے, عذاب کے فرشتے بولے ہم لے کر. رحمت کے فرشتے کہے نہیں اس کی روح کو ہم لے کے جائے, عذاب کے فرشتے بولے نا ہم اس کی روح کو لے کر جائے. فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں بھائی فیصلہ اللہ کرے. اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جس زمین میں گناہ کرتا تھا وہ دیکھو کتنی دور ہے, اور جہاں وہ جا رہا تھا وہ کتنی دور ہے. تو جس زمین میں گناہ کرتا تھا وہ تو بہت بہت دور ہے, اور جو زمین میں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے وہ کتنی دور ہے؟ کہا وہ تو 10 قدم باقی تھے. وہ چلا جاتا وہ گاؤں میں اور توبہ کر لیتا. اللہ نے کہا جو گناہ کیا تھا جہاں اس کی لاش پڑی ہے وہاں سے گناہ والی زمین دور ہے, توبہ والی زمین قریب ہے. اللہ کہتا توبہ نہیں کیا, توبہ کرنے تو جاتا تھا. رحمت والے فرشتے روح نکالو, میری قسم میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے. صرف توبہ کرنے جا رہا تھا, 10 قدم دور تھے. توبہ والی زمین قریب تھی, گناہ والی زمین دور تھی. اللہ نے کہا دور والی زمین کو چھوڑ دو, قریب والی زمین کو ناپو, اور اسی میں اس کی توبہ میں نے قبول کر دیا. تو میرے دوستو جو 100 آدمی کو قتل کرے اور توبہ ابھی کرے بھی نہیں, توبہ کی طرف جاوے, اللہ اس کو معاف کر دے, جبکہ وہ بنو اسرائیل کے تھے. ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں. ارے بولو ہم تو آخری نبی کے. تو اگر ہم روزے کی حالت میں افطار سے پہلے ہم اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئے, اللہ وہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا, توبہ کیا نہیں تھا, تو نے اس کو معاف کر دیا. اللہ میں تو روزے کی حالت میں توبہ کر رہا ہوں, اللہ میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم اگر اللہ بنو اسرائیل کے ایک گنہگار کو معاف کر سکتا, اللہ کی قسم وہ آخری نبی کے امتی کو اور بھی جلدی معاف کر سکتا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. بولو توبہ کریں گے. کون سا ٹائم میں نے آپ کو بتایا؟ ٹائم بہت, اور وہ ٹائم پہ اپنا کام کچھ اور ہی ہوتا ہے. سموسے لا تو سموسے کیوں؟ رمضان کے بعد سموسے کے لیے بھوکا مرتا تھا. ہماری ماں بہنیں بھی وہ ٹائم پہ اتنی بزی, کبھی پلیٹ نکال رہی ہے, کبھی رکابی نکال رہی ہے, کبھی یہ حلوہ بن رہی ہے, تو کبھی شربت بن رہی ہے. ارے بھائی 7:20 کو کم سے کم افطاری ہے ہمارے یہاں, ہے نا, 7:20 کو ہوگی نا افطاری, 7 بجے فارغ ہو جائے.
ماں بہنیں بھی فارغ ہو جاوے گھر میں, مرد بھی فارغ ہو جاوے, بھائی تھوڑی دیر کے لیے کچن بند کر دے, ارے تو بھی آجا مسجد میں آجا, یا گھر کا کوئی کونا پکڑ لے اور رونا شروع کر دے, اور روتے روتے بول دے اللہ وہ بنو اسرائیل والا 100 قتل کرے, اللہ میں نے 100 قتل نہیں کیا, اللہ اس نے تو توبہ کا ارادہ کیا, اللہ میں تو توبہ کرتا ہوں, اللہ وہ تو اگلی امت کا تھا, میں تو آخری امت محمد مصطفیٰ کا ہوں. یہ باتیں بول دے, قسم اللہ کی اللہ گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے روزے کی حالت میں تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. ہاں بھائی روزہ رکھے تو کیا ملے, بولو نا, بولو بولو نا, نماز پڑھے تو جنت ملے, زکات دے تو جنت ملے, بولو زکات دے تو جنت ملے, صدقہ خیرات کرے تو جنت ملے, حج کرے تو جنت ملے, عمرہ کرے تو جنت ملے. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کہتا میرا بندہ تو میری طرح ہو گیا, میں کھاتا نہیں تو بھی نہیں کھایا, میں پیتا نہیں تو بھی نہیں پیا. اللہ کہتے کچھ دیر کے لیے تو میری طرح ہو گیا. اللہ کہتا الصوم لی, روزہ تو نے میرے واسطے رکھا, میں جنت نہیں دوں گا, میں خود تیرا بن جاؤں گا. بھائی یہ مہینے میں اللہ ہم کو ملنے والا ہے, تو سب لوگ بتاؤ بھائی کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام جو نبی کہے وہ کریں گے نا انشاءاللہ, جو نبی کہے وہ کریں گے نا انشاءاللہ. ادھر ادھر فیشن ویشن میں تو نہیں پڑو گے نا. اب آج کل مولانا فیشن نکلی, عجیب فیشن مولانا دیکھا آپ نے, وہ جینس پہنتا ہے جینس, ہاں بولو نا, پہنتا نا, وہ پہنے کوئی واندہ نہیں بھائی, پہننے کا, پتلون نہیں پہنے گا تو کیا پہنے گا, پہننے کا, لیکن یہاں سے پھٹی ہوئی, یہ کیا ہے, آپ کیا پہنتے ایسا الپڑ میں, یہاں سے پھٹی ہوئی, یہاں سے پھٹی ہوئی, کہیں سے دھاگا نکلا ہوا, کہیں جیب یوں لٹکتا لٹکتا. میں نے ایک کو پوچھا کہ بھائی یہ پھٹی ہوئی جینس کا کو پہنا تو, بھائی امیر بیٹے کا, امیر باپ کا بیٹا ایسا پھٹی ہوئی بھکاری کی طرح کو پہنا. تو میرے کو کہتا ہے مولانا تم کو کچھ معلوم ہی نہیں, تم مولوی لوگ کو کچھ بھی نہیں معلوم, تم لوگ تو جیسا وہ مینڈک کنویں میں گھومتا نا ویسا گھومتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو ہم کو نہیں معلوم, لیکن تو پھٹا ہوا کپڑا کا کو پہنا. تو کہتا نا یہ تو اسٹائل ہے اسٹائل, ہاں ادھر دھاگا نکلا ہے, ادھر سے تار نکلا ہوا ہے, ہاں عجیب و غریب, اور اتنی ٹائٹ پہنا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آتا, پیشاب بھی کیسا کرتا ہوگا بیچارہ, ہاں ایسا ٹائٹ. اور تو میں نے کہا لیکن ایسا پہننا, تو کہتا ہے مولانا تم کو نہیں معلوم, وہ ایک ہیرو تھا نا, ہم تھیٹر میں گئے تو وہ ہیرو ایسی جینس پہن کے ناچتا ہے, تو اس نے پہنا تو ہم نے بھی پہنا, اس نے پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے آپ لوگ, یعنی میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ماشاءاللہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں, ایک عقل میں آنے والی بات ہے, کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے کہ کپڑا پھاڑنا سٹائل ہوتا ہے. اللہ کہتا یا بنی آدم خذوا زینتکم, اللہ کہتا کپڑا پہن لے تو خوبصورت نظر آئے گا. تو قرآن تو کہتا ہے کہ کپڑا پہن لے تو خوبصورت نظر آئے گا. یہ بخت کے کم بخت کپڑا پھاڑتا ہے. بال بھی دیکھیں آپ نے کیسے بنا تھے بال. بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 4 طرح کے بال تھے, کبھی وفرا, کبھی لما, کبھی جمعہ, اور حج کے موقع پر حلق. بولو حج کے موقع پر. لیکن آج کل جو بال بنا تھے نا, یہ علاقہ خالی, یہ علاقہ خالی, یہ پیچھے خالی, ایسا یہ اوپر, جب کڑک مرغی کا پر لٹکا کے گھومے جا رہا ہے, گھومے جا رہا ہے. اور پھر کیا کرے گا, باہر آئے گا نہیں, کیا بھائی اس کو کتنا کھڑا کرے گا, کیا کرے گا بھائی. اور کیا سمجھتا معلوم, وہ دیکھتی ہوگی تو کیا سوچ, وہ بھی سوچتی ہوگی پاؤلی نہیں پاؤلا جا رہا ہے. آج کوئی بھی باپ اپنی بیٹی دے گا نا تو پہلے پوچھے گا لڑکا کماتا دھماتا کیا کرتا, یہ تھوڑی پوچھے گا اس کے بال کھڑے ہوتے. بھائی سیدھی بات ہے, اپنی بیٹی دینا ہے تو وہ 10 باتیں پوچھے گا, وہ تیری سٹائل دیکھے گا. کیا بک, یعنی مطلب ہے کہ جیسا عقل مر گئی ہماری بھائی. چلو میرے پیارو, میں ایک کام اور آپ سے چاہتا ہوں, میرے کو لگتا کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. نہیں کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تو میں نے بتا دیا بھائی, جو نبی کہے وہ کرنا, نبی جس سے روکے اس سے رکنا. نمبر 2 خاص کر کے رمضان کے مہینے میں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں. اور نمبر 3 میں نے آپ کو ٹائم بھی بتا دیا, 7 بجے کچن عورتوں کو بولو بند کر دے, آپ لوگ بھی فارغ ہو جاؤ. اور کس کے سامنے, رو اللہ کے, ایک آنسو کا قطرہ یوں گال پہ آتا ہے نا, اللہ کہتا جا میرا بندہ رویا, میں نے جہنم کو حرام کر دیا. کریں گے انشاءاللہ. اور ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ, بولو کون سا مہینہ آ رہا ہے, یعنی ساتھ میں بولے نا کون سا مہینہ. میرے پیاروں, اگر آپ برا نہ مانے, 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لو, رمضان مہینے میں لگاؤ, اس کا کچھ نور الگ ہی ہوگا انشاءاللہ. جمعہ, سنیچر, اتوار,
بھائی رمضان کا کوئی بھی جمعہ لے لے، سنیچر لے لے، اتوار لے لے، 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لے. میں اس لیے کہتا ہوں میرے پیارو، اس لیے اللہ کے راستے میں جا. ہم کو کسی کو سدھارنا نہیں ہے، اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. آج میں صحیح بتاؤں، کسی کو پوچھو، ہاں ابھی آج کل گرمی بہت ہوتی ہے، ہو رہی ہے، اولپاڑ میں گرمی ہوتی ہے. میرے کو تو ایسا لگتا ہے میں معاذ کس کے بیچ میں بیٹھا ہوں میں بھائی گرمی ہوتی ہے اولپاڑ میں، پسینہ ہوتا ہے، یہ اے سی لگائے نا. میں ایک دم بالکل آسان سوال پوچھ رہا ہوں. جب گرمی ہوتی تھی مکہ میں یا گرمی ہوتی تھی مدینے میں، ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ بھائی گرمی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہی نا، پسینہ نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ دعا پڑھی کبھی؟ ارے پڑھی کبھی؟ حالانکہ 2 لائن کی دعا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اللہ آسمان پہ کہتا ہے جا دنیا کی گرمی میں سودا ہو گیا، اب جہنم کی گرمی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی. لیکن پڑھا کسی نے دعا پڑھا؟ میں پڑھاتا ہوں، پڑھو گے نا انشاءاللہ. 3 چھوٹی چھوٹی لائنیں. پہلی لائن پڑھو، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ ما شد حر هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم. 3 جملے جس میں پہلا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، بولو ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. نمبر 2 ما اشد حر هذا اليوم، اللہ آج تو بہت گرمی، اللہ برداشت نہیں ہوتا، بہت گرمی. اور تیسرا جملہ اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہ جہنم کی گرمی سے بچا لے. اسی وقت اللہ فرشتوں کو کہتا میرے بندے نے ایسا کہا، میں نے دنیا میں گرمی دے دی، اب جہنم کی گرمی اس کے قریب نہیں جائے گی. تو معلوم تھا ہم لوگوں کو یہ دعا معلوم تھی. اس لیے میرے پیاروں ہم کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہے. 3 دن اللہ کے راستے میں کون کون تیار ہوتا؟ بھائی ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی. 3 دن اللہ کے راستے. ہاتھ، ارے بھائی ایک منٹ نیچے رکھو. میں ابھی وہاں واپی میں تھا، واپی میں تھا. میں آپ کو صحیح بتاؤں، 3 دن بولا نا، پوری مسجد نے ہاتھ اوپر کر دی. وہ بیچارے تشکیل کرنے والے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ جب پوری مسجد نے ہاتھ اوپر کر دیا اور میں نے صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ کا آپ کو بھی کہتا ہوں، وہ حضرت اقربہ احد میدان میں بولو شہید ہو گئے. شہید ہو گئے نا. ہم کو 3 دن میں شہید تو نہیں ہونا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کمزور ہیں. اقربہ کو تو نے احد میدان میں جو مرتبہ عطا کیا، اللہ رمضان کے 3 دن میں میرے کو بھی وہ مرتبہ عطا کر دے. بولو آمین، بولو آمین. اور اقربہ کو کیا مرتبہ ملا؟ شہید ہوئے لیکن مرتبہ کیا ملا؟ سارے صحابہ کو ایک ہی مرتبہ ملا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے. ارے قرآن نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا سارے صحابہ مہاجرین اور انصار، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. تو میرے دوستو ہم اللہ سے مانگے. اقربہ کو جو شہادت میں مرتبہ ملا، اللہ میں تو بہت کمزور ہوں لیکن بھوکا پیاسا 3 دن تیرے راستے میں نکلوں گا، اللہ میرے کو اقربہ والا مرتبہ دے دے. میں واپی میں تھا، پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا. وہ بیچارے جو نام لکھنے والے تھے نا، 4 آدمی نام لکھنے والے کھڑے ہو گئے، اس لیے پوری مسجد ہی 3 دن کے لیے تیار ہو گئی. اور آج میں نے فون کیا تو ماشاءاللہ دوسرے ہفتے کی ترتیب بھی بن گئی ماشاءاللہ. تو بھائی اگر واپی میں ہو سکتا تو ہم تو اپنے لوکل ہے بھائی یہاں کے. اب بتاؤ بھائی کون 3 دن اللہ کے راستے میں. ہاتھ اوپر ہمت سے کرے نا بھائی، اوپر سب کرے بھائی. جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے بھائی. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے کو ہاف ڈے ہوتا ہے، جمعہ ایسے بھی ہمارا ٹائم باہر جمعہ میں جاتا. تو بھائی جمعہ سنیچر اتوار میں 40 دن آپ سے نہیں مانگا، 4 مہینے نہیں مانگا. رمضان کے 30-29 دن میں صرف 3 دن آپ سے بھکاری کی طرف بھیک مانگتا ہوں. بولو کون کون؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 3 دن چلا جا، رمضان کے نور کو لے کر جائے گا، دعوت تبلیغ کا نور ملے گا، اللہ کی رحمت ایسے آئے گی کہ میں صحیح کہتا ہوں واپس آ جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. میرے دوستو اگلے لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، تب جا کر یہ قرآن ہمارے گھر میں آیا ہے. ہاں یہ شریعت ہمارے گھر میں آئی ہے. تو پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرو نا. کون 3 دن کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ بھائی؟ سب جائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہاں کے ذمہ دار کون ہے بھائی؟ ماشاءاللہ معاذ بھائی کون ذمہ دار یہاں کا؟
وہ جو ذمہ دار بھائی ہمارے ہوئے نا کھڑے ہو جاوے اور نام پھٹافٹ لکھ دے بھائی 3 دن کا مطلب سودا. اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے بھائی اللہ کے گھر میں جائیں گے اور پکی نیت سے نام لکھائیں گے انشاءاللہ. بھائی بولتے جا کھڑے ہوتے جا پھٹافٹ نام لکھا دے. آدھی پونی کیا پوری مسجد انشاءاللہ تیار. چلو بھائی جو پہلا ہوگا نا اس کو آخر تک کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. بھائی جلدی جلدی جا نام قلم لے لے اپنے ہاتھ میں لے لے اور پھٹافٹ بھائی نام لکھاتے جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھتے جائے. بھائی 1 2 بھائی 2 کھڑے ہوئے صرف 2 بھائی کھڑے ہو جائے نا. تھوڑی تکلیف ہوگی بھائی تھوڑی تکلیف ہوگی مگر اللہ بہت نوازے گا ماشاءاللہ. بھائی نام لکھا دیا آپ نے نام لکھا دیا. ہاں کھڑے ماشاءاللہ. اور بھی جو بیٹھے کوئی بیٹھے گا نہیں بھائی. اللہ 3 دن 72 گھنٹے میرے دوستوں 29 دن میں 3 دن 30 دن میں 3 دن. بہت سستا سودا اور بہت بڑی جنت کا سودا انشاءاللہ. پانی دے بھائی. دیکھو جس کے نام لکھ جائے وہ بیٹھ جائے اور باقی جو نام لکھاتے جائے. بھائی اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے ہاتھ ہی بتا دے. اس لیے کہ یہ سب جانتے پہچانتے بھائی آپ لوگوں کو. آپ کا صرف آپ کا ہاتھ دیکھیں گے نام لکھیں گے پھر بعد میں یہ وصولی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بھائی جماعت میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی نا ہمارے نبی کے طریقہ غیبت نہیں کرنے کا توبہ کرنے کا یہ اللہ کے راستے میں اور بھی ایزی ہو جائے گا. ہم کو گھر میں تو 7 بجے سے 7:20 منٹ ملے گی. اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو پوری رات روتے رہو گے انشاءاللہ. تہجد میں رہو گے انشاءاللہ. اور جماعت میں کہاں غیبت ہوتی ہے بھائی؟ ایک بار اللہ کے راستے میں نکل گیا پھر پیٹ پیچھے برائی نہیں ہوتی ہے. اور جماعت کا کام 101% نبی نے جو کہا کرنا وہ کرنا ہے انشاءاللہ. بولو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. آمین تو بولو آمین. ہاں نام لکھاتے جاؤ بھائی نام لکھاتے جاؤ. میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آپ کی ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ ضرور. دیکھو وہ بھائی ایک انگلی اٹھا رہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جی بھائی نام لکھاتے جائے. ہمارے دائیں بائیں آپس میں محنت کرو بھائی. یہ بھائی اپن دوست ہے میں جاؤں گا تو بھی میرے ساتھ میں آئے گا. ارے بھائی تھوڑی محنت کرتے تو کرکٹ ٹیم تیار ہوتی ہے والی بال کی ٹیم تیار ہوتی ہے. ارے ایسا کرو نا دعوت تبلیغ کی ٹیم تیار ہو جائے رحمت ہی رحمت اللہ کی نصیب ہو جائے. تو بھائی لکھاتے جاؤ بھائی لکھاتے. اللہ قبول کرے. بھائی کتنے نام آ رہے ہیں بھائی؟ آئے نام آئے جی 25 نام آئے ہیں. مجمع کے حساب سے 25 کم ہے بھائی. لکھا ہو بھائی کوئی بھی آئے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہ ہو جو نہ بولے. تھوڑا اپنا کام آگے پیچھے کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جائے. تو لکھا ہے بیٹا؟ بھائی لکھا ایسا کیا کرنا بھائی؟ تو بمبئی سے اولپاڑ تک لے کے آیا بھائی. اب تو اولپاڑ میں ہی رہتے ہو نا جی. جو آیا ہوا نہیں تمہیں آیا ہو نہیں آیا ہو 3 دن نکل جانا اللہ کے راستے میں بھائی. جتنی مجبوریاں ضرورتیں سب اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ. کون ہے بھائی؟ ہاں بھائی جاوید بھائی سراج بھائی عبد الغنی بھائی معاذ بھائی سعید بھائی. میں تو جیسا اولپاڑ کا فیملی ممبر ہوں بھائی یہاں کا. وہ الگ بات ہے سال میں ایک بار ہی بلاتے لیکن کھانے پینے آتے جاتے رہتا ہوں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ پورے اولپاڑ کو قبول فرمائے بھائی. اللہ اولپاڑ والے کی ہمتوں کو قبول فرمائے. حوصلے بلند عطا فرمائے. جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اولپاڑ کتنا پیارا ہوا دیکھو نا. بمبئی کا رہواسی بمبئی چھوڑ کے اولپاڑ کمانے کے لیے آیا ہے. اللہ نے زمین میں برکت رکھی ہے بھائی رحمت رکھی ہے مغفرتیں رکھی ہے. تو بھائی سب تیار ہو رہے ہو نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور بھی بھائی ارادہ کرو گے لکھاتے رہو گے نام لکھاؤ گے. ایک عادت بنا لو مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں دینا. کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ابھی کیا معلوم ہے ابھی ہم لوگوں کو کچھ بھی شریعت نہیں معلوم. وضو کا سنت طریقہ نہیں معلوم. غسل کا طریقہ نہیں معلوم. رات کو ابھی آپ کو معلوم ہے رات کو اپنے بستر پہ جائیں گے نا سونے. کیا کمال ہے کیا کمال ہے. ایسا لگتا سب اعتکاف میں بیٹھنے والے. جائیں گے نا بستر پہ. ہاں دیکھو یہ رومال ہے نا یہ سمجھو بستر. یہ بستر اپنے بستر پہ جاؤ نہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. آپ کو معلوم ہے یہ سنت ہے ایسا کرنا. ایسا کرنے سے 300 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. جاؤ اپنے بستر پہ جاؤ. یہ 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ دو. یہ بھی نبی کا طریقہ ہے. کتنوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوگا. حالانکہ اس میں کون سی تکلیف ہے بھائی اور کتنا آسان ہے. اور ہوگا آپ جب ایسا بستر جھاڑو گے نا تو آپ کی بیوی بولے گی کیوں میں نے صفائی نہیں کی تھی.
بولا نا میری جان تو نے بہت صفائی کی تھی لیکن میں میرے دل کو سنت کے نور سے منور کر رہا ہوں. اس کو بولو تو بھی ایسا کر لے, تیری بھی سنتیں زندہ ہو جائے گی. ہمارے گھر, وہ گھر کتنا مبارک ہوگا جہاں سو تو شہیدوں کا ثواب, اٹھو تو شہیدوں کا ثواب. بولو کریں گے انشاءاللہ. بولو ہاں. یہ سب کہاں ملے گا؟ جمع. اس لیے کہ میرے کو معلوم ہے ابھی یہ ہمارا جوان کوئی مدرسے میں نہیں جائے گا. نہیں بولو سچ بات, آپ لوگ مدرسے میں جاؤ گے؟ ہاں 10 سال مدرسے میں نکالو گے؟ نہیں بھائی, ہمارا کام دھندا ہے, گیا وہ ٹائم چلا گیا مدرسے میں جانے کا. ہاں کوئی خانقاہ میں بھی نہیں جاتا. سب سے اچھا اگر ہم کو پیارے نبی کے طریقے پر چلنا, یہ دعوت تبلیغ کے راستے میں آ جا. مہینے کے 27 دن اپنے بنا لے, 3 دن اللہ کے بنا لے. دنیا بھی قدموں میں ہوگی, آخرت بھی قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں کے ذمہ دار سے میری درخواست ہے کہ ذرا لائٹ کو بند کر دیں, ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اس لیے کل سے رمضان کی رات شروع ہو جائے گی. 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے, 2 منٹ ہم پیارے نبی پر درود پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے. اچھا دعا کے بعد سنو بھائی, دعا کے بعد ایسا نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا, میں یہیں بیٹھا ہوں, سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. سب ملاقات کریں گے نا انشاءاللہ, ملاقات کریں گے, پھر یہاں سے چلیں گے. اللہ سب کا رمضان مبارک کرے اور اللہ رمضان کا پورا پورا فائدہ اللہ ہم کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ گردن جھکا دے, گردن بالکل جھکا دے, گردن جھکا دے. اور جیسے میں ذکر کر رہا ہوں آپ بھی ذکر کریں اللہ, اور بلند آواز سے کریں. شروع کریں اللہ 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 لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا خالق الا الله لا بارئ الا الله لا مصور الا الله لا سميع الا الله لا بصير الا الله لا حليم الا الله لا حكيم الا الله لا ودود الا الله لا شكور الا الله لا غفور الا الله لا رب الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الا الا الله الا الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر بولو صلی اللہ. ہاں بلند آواز سے پیار محبت سے شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد
محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کے لئے آتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ یہ شعبان کی تو آخری رات ہے. اللہ کل سے تو رمضان کی رات آ جائے گی. اللہ کل سے تو پورا ماحول بدل جائے گا. اللہ شیطان بھی جہنم میں چلا جائے گا. اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ پہلے 10 دن آئیں گے رحمت والے ہوں گے, دوسرے 10 دن مغفرت والے ہوں گے, تیسرے آخری 10 دن میں جہنم سے آزادی ہوگی. اللہ اے رمضان میں ہم کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی, ہمارے نبی اتنے پیارے کبھی بد دعا نہیں کی, لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی ہے. اللہ جبرائیل نے بد دعا کی ہے ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اے اللہ ہمارے نبی نے اس پر آمین کہا ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ رحم فرما دے. اللہ ہم سب کو دین کے واسطے قبول کر لے. اللہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, کس سے سنانا بہت آسان ہوتا ہے, سننا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ وہ ابا کے دل پہ کیا گزری ہوگی, وہ حضرت اقربا جب اونٹ پہ جاتے ہوں گے, ان کا بیٹا بشیر روتے روتے گھر کی طرف جاتا ہوگا, اور باپ نے کلیجے پہ کیسے پتھر رکھا ہوگا, کیسے اپنے بیٹے کو الوداع کیا ہوگا, کیسے بیٹے نے رات گزاری ہوگی. اے اللہ جب حضرت اقربا کو اے اللہ نیزہ مارا جاتا ہوگا, ایک ایک نیزے پہ بیٹا یاد آتا ہوگا. اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے, اللہ رحم کر دے. اللہ سیدھی بات اور صحیح بات یہ, اللہ ہم نے بہت گناہ کیے. اللہ 11 مہینے کھٹ کے گناہ کیا. اللہ تیرا حق بھی ہم نے توڑا, بندوں کا حق بھی توڑا, بہت سو کو ستایا, تکلیفیں پہنچائی. اے اللہ اب تو تیرے دروازے پر بھکاری بن کے آ گئے. اللہ کل تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, تو پہلے آسمان پر آنے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے, رحم فرما دے. اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا, دکھی ہوگا. اللہ بہت سے لوگ یہاں پریشان ہیں, اللہ بول بھی نہیں سکتے. اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ روزی کے لائن میں بہت پریشان ہیں. اللہ نہیں ملتی روزی, اللہ نہیں ملتی, ہر طرح کی کوشش کرتا مگر ہار کے واپس آتا. اے اللہ بے حساب روزی کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے.
دے اللہ، جو اولاد والے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمارے بچوں کو محروم مت کر اللہ، ہمارے بچوں کو محروم مت کر اللہ، انہیں حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے اللہ، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، ہمارے اماں ابا کی عمر میں بھی برکت دے دے اللہ، ہماری ماں ابا بہت اچھے اللہ، بہت اللہ، تو جانتا ہے اللہ، سب جانتا اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ان کو تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا، یہاں بہت سے بیٹھے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا ابا نہیں ہے، اور کیسا دن جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، کیسا دن جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا اللہ، وہ کیسا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا اللہ، جب ماں باپ کی قبر پہ مٹی مارتا ہوگا اللہ، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، بڑی رات آتی ہے، سب کو اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، اپنے ابا بہت یاد آتے ہیں اللہ، وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا اللہ، تو نے باپ ایسا بنایا جو کندھے پہ ہاتھ رکھے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے، تیرے راستے میں نکلنے والا بنا دے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اور اللہ یہ تیرا جو گھر ہے اللہ اسے قبول کر لے، یہاں کے کام کرنے والوں کو قبول کر لے، یہاں کے امام اور مؤذن کو قبول کر لے، انتظام کرنے والے کو قبول کر لے، کاوش کوشش کرنے والے کو قبول کر لے اللہ، جیسے مسجد کو ہم نے شاندار بنایا اپنے فضل و کرم سے اللہ اس گھر کو جاندار بھی بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سب دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ میں ایک طرف سے آؤں